السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ اپنے اپنے گھروں میں بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشوں کو پورا کرے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ میری وہ بہنیں یا وہ بھائی جو دشمنوں کی دشمنی سے تنگ آ گئے ہیں، اب وہ دشمن گھر کا ہے، باہر کا ہے، آفس کا ہے، کوئی نیبر ہے، کوئی دوست ہے، یا کوئی دوست میں چھپا دشمن بھی ہوتے ہیں جن کو ہم پہچان تو لیتے ہیں لیکن انہیں کس طرح سے ڈسکلوز کریں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ اتنی خاموشی سے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی سرا نہیں آتا کہ ہم انہیں کس طرح جو ہے نا یہ بتائیں کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ تو جو میں آج کا آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ وہ دشمن خود آپ سے آ کے معافی بھی مانگے گا، اپنے اقرار جرم بھی کرے گا اور آپ سے دشمنی بھی چھوڑ دے گا۔ آپ کو تھوڑی سی چرند پرند کی آواز آ رہی ہے، یہ فجر کے بعد کا وقت ہے اور پرندے اپنی اپنے رزق کی تلاش میں یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہے، ہلکی ہلکی سی بارش آ رہی ہے، باریک باریک سی، مگر بہت اچھا منظر ہے اس ٹائم۔ اور یہ چرند پرند کی چہچہاہٹ بہت بھلی مانس لگ رہی ہے یہ کانوں کو۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوں ویڈیو سننے میں تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنی چھت پہ بیٹھی ہوں اس منظر سے، اس وقت سے لطف اندوز ہونے کے لیے جب اللہ اپنی رحمتیں ہم پہ برسا رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی شور کی آواز آ رہی ہے چرند پرند کی تو میں معذرت چاہتی ہوں، آپ تھوڑا سا اگنور کر دیجیے گا اس آواز کو۔ چلتی ہوں وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ 3 ٹائم بھی کر سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، یعنی فجر کی نماز کے بعد یا صبح جس ٹائم آپ کے پاس وقت ہو، دوپہر میں، اور وہی پھر رات کو سوتے وقت یا نماز عشاء کے بعد بھی ایک بار کر سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی سارا دن میں ایک بار کر لیں یا صبح شام کر لیں۔ آپ نوعیت آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس حد تک آپ سے دشمنی پہ اترا ہوا ہے۔ ایک ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے سے، تھوڑے تھوڑے گیپ کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ڈنک مارتے ہیں کہ سامنے والا انسان اس سے ایک دم سے چیخ اٹھتا ہے۔ اور کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جو ہر روز آپ کے لیے نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے آپ کو ذہنی اذیت دیتے ہیں کہ آپ کی جاب میں مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، کاروبار میں بندش ہو جاتی ہے آپ کی، یا گھر میں ہر وقت کی میاں بیوی میں یا ساس بہو میں یا بھائی بھائی میں یا بہن بھائی میں آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کراتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ عمل اب آپ دیکھ لیجئے کہ جھگڑے کی نوعیت بہت زیادہ ہے، تنگ وہ آپ کو بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہر مسئلے میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ کو معلوم بھی ہے لیکن آپ اس کو پکڑ نہیں پا رہے۔ تو یہ وظیفہ جب آپ کریں گے دشمن خود آپ کے پاس آئے گا، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اللہ اس کو اس کا انجام خود دکھائیں گے۔ آپ نماز کے بعد بیٹھ جائیں، جو بھی آپ اگر صبح شام کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اور رات میں عشاء کی نماز بیٹھ کے 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی سورت جو ہے سورہ تکویر آپ نے 1 بار پڑھنی ہے یا 3 بار پڑھنے ہیں۔ 1 بار میں بھی بہت زیادہ پر اثر ہے، اور 3 بار میں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ چند دن نہیں گزریں گے اور آپ اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن یہ نہیں آپ نے 1 ہفتے کی، 10 دن کی یا 4 دن کی، اور وہ دشمن اللہ کے حکم سے آپ سے آ کے معافی بھی مانگ لیا
اور آپ کو لگا کہ یہ میرے مسائل میں کمی آ رہی ہے تو آپ چھوڑ دیں، نہیں، جب تک آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول، آپ کے جو حالات ہیں وہ صحیح نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ میں اس سرفیس سے نکل گیا ہوں یا نکل گئی ہوں، جب تک آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ عمل کرنا ہے۔ بے شک دشمن آ کے آپ کے سامنے اقرار جرم بھی کر لے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے اور دشمن کی طرف ہمیشہ ایسے دم کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کے کمرے کی طرف رخ کر کے کر دیں، اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں تو اس سائڈ کر کے دم کر دیں، اور اگر وہ کہیں دور رہتا ہے یا آپ کو اس کا گھر نہیں معلوم ہے تو آپ اس کا تصور لا کے اس پہ دم کر دیں۔ تصور بھی اگر نہیں آپ کا بنتا، کیونکہ تصور ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ شخص آپ کے سامنے ہے، اتنا گہرا تصور ہونا چاہیے۔ تو آپ کے پاس اگر اس کی کوئی تصویر ہے، کوئی موبائل میں، کوئی کسی بھی اس میں، تو آپ اس پہ دم کر دیں۔ آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ اس پریشانی سے اور اس خاموش دشمن سے کیسے نجات پاتے ہیں اللہ کے کلام سے، اور وہ دشمن بے نام و نشان رہے گا اور آپ سرسبز ہو جائیں گے اپنی پریشانیوں میں۔ جو آپ گھر گئے ہیں اس سے نجات پا لیں گے، دشمن ناکام ہوگا اور وہ رسوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔